بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں جس قسم کے، وہ مزید لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ ڈپینڈ ویسے کرتا تھا کہ جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے بعد کس قسم کا رسپانس آتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے۔ لیکن جو بھی ہے ابھی تک رسپانس آیا تو لگ ایسے رہا ہے کہ معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا حوالہ دے کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے علاوہ اداروں کو حوالہ دے کے، جب اداروں کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کا انٹیلیجنس انفارمیشن کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہوں گے، ایم آئی کی بات کر رہے ہوں گے، اور جنرلی اداروں کو جب ریفر کیا جاتا ہے تو پاک فوج اور آئی ایس آئی کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک انفارمیشن یہ شیئر کی کہ جی 30 سے 40 ایسے لوگ انہوں نے دہشت گرد ان کو کہا کہ زمان پاک میں ابھی پناہ لیے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں 9 مئی والے دن انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اس دہشت گردی میں وہ شامل تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو جیو فینسنگ اور اسی لحاظ سے جو اور باقی سائنٹیفک جو آپ کو جو انویسٹیگیشن آپ کرتے ہیں کسی کو لوکیٹ کرنے کے لیے، تو وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ 30 سے 40 لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کو ہر حال میں پکڑا جانا چاہیے، اور پکڑا جائے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کی۔ زمان پارک کی اگر بات کی جائے تو زمان پارک عمران خان صاحب کا اپنا گھر ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جی ان کے لیے الٹیمیٹم ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے 24 گھنٹے کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان 30-40 جو ان کے مطابق جو دہشت گرد ہیں ان کو پولیس کے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے حوالے کر دیا جائے۔ ادروائز یہ ہے کہ جی کیا ہو سکتا ہے۔ اب میرے فیئرز یہ ہیں کہ ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ اس قسم کا رسپانس نہیں آئے گا اور وہ لوگ حوالے نہیں کیے جائیں گے، جو میرا خیال ہے کہ نہیں کیے جائیں گے، عمران خان صاحب کا ویو ہو سکتا ہے اس میں سامنے آ جائے پی ٹی آئی کا، وہ تو کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی دہشت گرد موجود ہی نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ورکرز ہیں، ہمارے تو اپنے لوگ ہیں جو زمان پارک میں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی جو الٹیمیٹم دیا ہے، کہ جو انفارمیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اس کے لحاظ سے اگر وہ چاہ رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو ان کے حوالے کیا جائے تو ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اور اس کے لحاظ سے الٹیمیٹم کی بات کرتے تو آپ کو بتاؤں کہ عامر میر نے یہ بات بھی کی کہ پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ہم نے وہ ہاتھ کھول دیے، یعنی کہ اب اگر پولیس نے مطلب ہے کہ کنفرنٹ کیا، کہیں بھی ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا ان کے ساتھ یا ان کے وائلنٹ ورکرز کے اگینسٹ، تو ایسا نہیں ہوگا کہ پولیس پتھر کھائے اور پولیس پیٹرول بم کھائے۔ ہاتھ مطلب ہے کہ ان کو بھی اسلحہ دیا جائے گا، یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بڑی صاف بات، اور یہ پہلے بھی ویسے کہہ چکی ہے میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کہ ہم نے پولیس کو ہمیشہ بغیر اسلحے کے، بغیر کسی ہتھیار کے ہم نے بھیجا، لیکن اب ایسا ہم نہیں کریں گے۔ یہ تو ان کے چیف منسٹر بھی کچھ پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جی یہ کسی وقت بھی مطلب ہے کہ انٹینشن ہے اب پنجاب گورنمنٹ کی کہ وہ دوبارہ سے کوئی ایک آپریشن کر سکتے ہیں، کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں زمان پارک کے اوپر، اور مقصد ان کا اپیرنٹلی یہی ہوگا، ظاہر ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 30 سے 40 جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اطلاعات کے مطابق جنہوں نے اٹیک کیا، جو فوجی آرمی کی جو تنصیبات تھیں ان کے اوپر۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے یہ بتائی عامر میر نے کہ مقدمات جو ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ، سارے تو میرا نہیں خیال کہ سارے مقدمات، لیکن ایک فیصلہ انہوں نے سنا دیا، وہی والی بات جو کہ آلریڈی فوج کی طرف سے سب سے پہلے کہی گئی کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد، پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کل ہوئی اس میں بھی یہی بات کی گئی، آرمی ایکٹ کی بات جو کی گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے، اور اس کے مطابق جو ایکیوز ہیں، سب تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ایک خاص نمبر ایک ایکیوز کا ایسا ضرور ہے کہ جن کے اگینسٹ آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کنٹروورسی ہے، بہت سے سول
جو مطلب ہے کہ پالیٹکس میں بھی اور لیگل فریٹرنیٹی میں بھی، سول سوسائٹی کے بھی کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. سویلینس کا ٹرائل اگر ہونا چاہیے تو وہ سول جو عام نارمل جو ہماری عدالتیں ہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جو ہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل کر لیں، لیکن ملٹری سائڈ کے اوپر ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بات کہ جی کیا اگر فرض کریں آرمی ایکٹ کے تحت کسی کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں کہ تو یہ لیگل ہے کہ نہیں، اور کیا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ہی ڈیوائیڈڈ ویو ہے. لیکن موسٹلی جنرلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، آرمی ایکٹ کے تحت بالکل یہ ہو سکتا ہے ٹرائل. اور اس کے اوپر تو ایون پی ٹی آئی کے جو ایک لائر ہیں، میرا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے زبیری صاحب جو پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی شاید یہی بات کر رہے تھے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ولید اقبال جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آرمی ایکٹ کے تحت بالکل یہ ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جی کتنے لوگوں کے متعلق ہوگا اس کا فیصلہ میرا خیال ہے تھوڑا سا بعد میں ہوگا. لیکن ایک بات جو میرا خیال ہے کہ کاز آف کنسرن ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کانسپریسی والی بات، کہ کیا کوئی کانسپریسی تھی یا پہلے سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یا صرف یہاں پہ جا کے لوگ گئے، ان کا اپنا ریئیکشن تھا اور کوئی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی. ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ میری اپنی اطلاعات ہیں کہ جو مختلف سول، اور آپ کو پتہ ہے کہ سول اور ملٹری کی مختلف ایجنسیز یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ڈیفنس انسٹالیشنز کے اوپر، ڈیفنس بلڈنگز کے اوپر، اسمبلز کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، ان کے بارے میں جو انویسٹیگیشنز مختلف اتھارٹیز کر رہی ہیں، فیڈرل اتھارٹیز، پروونشل اتھارٹیز، سول گورنمنٹ کی اتھارٹیز اور ڈیفنس اتھارٹیز کر رہی ہیں. ایک بات ان میں سب میں ایک یونینیمٹی ایک ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایسا نہیں تھا. وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. سو ایک پری پلانڈ یہ سارے کا سارا، اس کو آپ کانسپریسی کا نام دے دیں، پلاٹ کا نام دے دیں، واٹ ایور ہے، کہ یہ تھا. عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہے کہ نہیں، کیا وہ اس پلاٹ میں شامل تھے کہ نہیں تھے؟ میں نے کہا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ کوئی عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہو کسی لوگوں سے، اپنے مطلب ہے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کوئی ہدایت دی ہو، اس کے اوپر مجھے کوئی یہ کہ جی آپ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں ذرا اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے دیں، تو وہ چیزیں سب کھل کے سامنے آپ کو آ جائیں گی اور پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. لیکن میں پرائم منسٹر کو سن رہا تھا، یا ان کا کوئی ٹویٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں فور دا لاسٹ 1 ایئر، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے فوج کے اگینسٹ تو ایک بات وہ کرتے رہے ہیں بات، اور ان کا جو سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ بھی خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کا. لیکن یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے بیسیکلی، یہ پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کہ جی ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز تھی، بلڈنگ سیمبلز، ان کے اوپر اٹیکس ہوئے. اب اس کے علاوہ کیا ایویڈنس ہے، وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو میری اتھارٹی سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں آپ ٹائم دے دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور سے پی پی 148 148 پی پی پنجاب اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، میاں عباد فاروق. اور یہ میاں عباد فاروق وہ شخص ہے کہ جن کی ایک آڈیو سب کے سامنے بھی آئی، اور ایک بلکہ ویڈیو بھی شاید آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ سب اب نکلیں اور ہم نے جا کے وہاں پہ جانا ہے کور کمانڈر ہاؤس میں. اور وہاں جا کے انہوں نے یاسمین راشد کا نام لے کے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ لگانی ہے وہاں پہ اور حملہ کرنا ہے، واٹ ایور. یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کوئی اس قسم کی بات بھی یہ میاں عباد نے کی تھی کہ عمران خان تو اریسٹ ہو چکے، ان کا امتحان پورا ہو گیا، اب ہمارا امتحان پورا، اب ہم نے اپنے اس امتحان میں پورا اترنا ہے. یعنی کہ ہم نے اس حملے کے بارے میں بات کی. اچھا ان کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے، اور جس قسم کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے، لگتا ہے کہ وہ انہوں نے خود سے ریکارڈ کی ہے. ابھی ان کو پکڑا شاید نہیں گیا، بیکاز اینی ہاؤ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر ان کو تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پکڑا جائے گا، پولیس ہو یا واٹ ایور جو بھی ہو، بیکاز ان کی ایک گواہی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. لیکن اپنی پبلکس یہ جو ویڈیو کی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو کی، وہ ایک سیریس چارج وہ لگا رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کور کمانڈر کے جو گھر ہے، ریزیڈنس تھا لاہور میں جو ہے، اس میں جو آگ لگائی گئی ہے وہ لیڈرشپ کے حکم کے اوپر لگائی گئی ہے. اور انہوں نے خاص طور کے اوپر یاسمین راشد اور محمود الرشید کا نام لے کے کہا
کہ ان کا ہمیں ٹیلی فون کال آئی، کہتے ہیں مجھے بھی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لبرٹی چوک پہنچ جائیں۔ کہ ہم جب لبرٹی چوک پہنچے تو پھر یہ جی کہ جی ہم ان کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اب آپ نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جو ہے، کور کمانڈر کا جو ریزیڈنس ہے، اس میں جا کے آپ نے آگ لگانی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی بات کہ جی انہوں نے یہ کہا، یہی میاں آباد فاروق نے، کہ میں جو ٹکٹ ہے جو ہے وہ ٹکٹ، جو پارٹی کا ٹکٹ، پی ٹی آئی کا ٹکٹ مجھے ایم پی اے کے لیے ملا، میں اس ٹکٹ کو واپس کر رہا ہوں، اور میں نے اس پارٹی کے ساتھ میں الیکشنز یا پالیٹکس کا اب اس پارٹی کے ساتھ میرا وہ نہیں ہو سکتا، اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ ڈیفینیٹلی جب پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گی، ایک تو یہ لگا ایسے کہ ان کی اپنا ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر یہ پولیس جب ان کو پکڑتی ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز پکڑتی ہیں تو پولیس کے سامنے یہ کیا بیان دیتے ہیں، اور پھر میجسٹریٹ کے سامنے یہ کیا بیان دیتے ہیں، تو اور کچھ اور لوگ بھی، یہ تو ان کا ظاہر ہے رہنما ہیں جن کو ٹکٹ دلا تھا، کچھ اور لوگ بھی جہاں پہ جو لوگ موجود تھے، تو ایک پی ٹی آئی کا کوئی ایک ورکر تھا جس نے وہاں پہ وہی وہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت یہ سب آگ لگائی جا رہی تھی، تو وہ بڑی ایک خطرناک قسم کی وہ کمنٹری کر رہا تھا، تو اس نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی، اس کی بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بھی پکڑا نہیں گیا۔ اس کا گلہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب سے کہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر تو سب ضمانتیں کرا دیں گے، ہمیں کون پوچھے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ جو ہے وہ بھی اپنے لیڈرشپ کو، یہی والی جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو، یاسمین راشد وغیرہ، اس طرح جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو بلیم کر رہا تھا کہ جی ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس قسم کی گوائیاں تو چونکہ کافی اریسٹ ہو رہی ہیں، کافی لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا، اور جو بھی نیا نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ جی یہ تو ایجنسیز کی کانسپریسی تھی، اور ان کے لوگ انفلٹریٹ ہوئے، ان کے لوگوں نے، یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی آڈیوز موجود ہیں، جن کو لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی، تو یہ والا جو معاملہ ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں، تو جب وہ بات گواہی دیں گے یا دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اگینسٹ، تو معاملہ یہ میرا خیال ہے کہ واقعی کچھ خطرناک ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب اور ان کی پالیٹکس کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔